ریویژن سے, اور ہم ریویژن میں تعارف کریں گے, تعارف سے سٹارٹ کریں گے. اور پہلی چیز جس سے ہم شروع کریں گے وہ ہے اس کورس کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم, جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا. ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. آج یہ کسی کے مائک جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر صاحب دمام سعودی عربیہ میں, کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں. اور اس کورس کے ڈیزائن کرنے میں ان کی کاوشیں ہیں, تو ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی اس کوشش کو قبول کرے, اور ہم انہی کا کورس مزید محنت اور مزید ساتھیوں کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں ہوں آپ کا ٹیچر اس کورس میں. نام ہے میرا ارشد اقبال ملک. بیک گراؤنڈ میرا ہے انجینئرنگ فرام دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز فرام دا واٹن اسکول. اسلامک اسٹڈیز میں نے امریکن اوپن یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھی, اور برن ہال ایبٹ آباد کی ارلی اسکولنگ ہے, اینڈ ایچسن کالج لاہور. آن دا سائڈ میں ایک کاروبار رن کرتا ہوں جو کہ میڈیکل لائف سیونگ ایکوپمنٹ ڈیوائسز کا بزنس ہے. اور 2006 سے میں قرآن کورسز سیکھ رہا ہوں اور سیکھ کر آگے پڑھا رہا ہوں. یہ شارٹ بیک گراؤنڈ ہے میرا. سنس 2009 الفلاح منزل ٹرسٹ وجود میں آئی, جس کا مقصد اور ویژن قرآن کا فہم لوگوں تک پہنچانا ہے. میرے ساتھ محمد حسین صاحب میرے کو اسسٹنٹ ہیں, یعنی ٹیچر ہیں, کو ٹیچر ہیں. اور ہمارے ساتھ احسان اللہ شوکت اسسٹ کر رہی ہیں, سسٹر رابعہ بنت اعظم اور سسٹر ہیرا خلجی. اینڈ لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ مسز فرحیہ سجاد اس کورس میں ہماری مینٹور ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہوگا کہ ایوری ویک آپ کو مختلف انداز میں ریوائز کرائیں گی, اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ قائم رکھیں گی. ماشاءاللہ ان کا تجربہ besides being a role model for all the women and ladies in this course, ان کا she is a homemaker as well as qualified, worked in the corporate sector, اور قرآن کو سیکھ کر سکھا کر جو ہے آگے پہنچا رہی ہیں. ان کی سیلف لیس سروسز ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات بلند کرے, ان کی محنتوں کو قبول کرے, اور ان کو اس کام کے ساتھ لگائے رکھے. ہمارے لیے بڑی آسانی ہے, اور آپ کے لیے بھی بڑی آسانی ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. اسلامک کمیونٹی سینٹر وہ ادارہ ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کا, یہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. اور اگر جب کووڈ سے ہمیں نجات ملی, امید ہے عید کے بعد تو ہو سکتا ہے ہم یہ کورس شفٹ کر دیں ٹو ان ہاؤس کلاس کے دوران. آبجیکٹو کیا ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کا اور اسلامک کمیونٹی سینٹر کا, اس کورس کا؟ ٹو برنگ لائک مائنڈیڈ فیملیز ٹوگیدر. یعنی اس کا فوکس انفرادی سے زیادہ ضروری اجتماعیت پر ہے کہ فیملیز کو ہم انسپائر کریں. کس لیے؟ کیونکہ امت سو رہی ہے, اس کو جگائیں. کیسے جگائیں؟ تھرو دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. قرآن وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ہمارے اندر خود سے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. یہ ہمارا فوکس ہے, اور ہمارا جو مشن وہ یہ ہے کہ اسلامک وے آف لائف کو ہم اپنی زندگی میں 24/7 پریکٹس کریں, چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہے, چاہے وہ ہماری بزنس لائفز ہیں, یہ چاہے وہ ہماری زندگی ہمارے گھر کے باہر ہے. انہی اصولوں کے مطابق ہم گزاریں. کورس کو سنیپ شاٹ دیکھتے ہیں. پہلا سیشن ہو چکا 6 جون کو. آج ہم لیسن نمبر 2 اور 3 پڑھیں گے. اس کورس میں ٹوٹل 20 اسباق ہیں, اور ہر سیشن میں ہم 2 سبق
کور کریں گے جن کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے. اس کے 2 لیسن کے درمیان ہم تقریباً 10-15 منٹ کا وقفہ بھی لیں گے, آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کویسچنز کو محدود رکھیے کورس مٹیریل پہ. نہ تو یہ ناظرہ کا کورس ہے, نہ ہی فقہ کا کورس ہے, نہ ہی تفسیر کا کورس ہے. یہ قرآن فہمی کا کورس ہے. اس کا مقصد قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. ہمارا پہلا کوئز یعنی اپنا تجزیہ کرنے کے لیے 1 اگست کو ہوگا انشاءاللہ, اور فائنل کوئز 12 ستمبر کو. نوٹ کر لیجئے. اس کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا ہے, آئیے چلتے ہیں کورس کے تعارف کی طرف. ہر سیشن سے پہلے یعنی ہر سنڈے مارننگ کو ہماری کلاس ہوتی ہے 10:30 سے 1, 10:30 to 1. اس سے پہلے آدھا گھنٹہ ہم تجوید کا بیسک کورس رن کر رہے ہیں. حسین بھائی اس کو پڑھا رہے ہیں, اور یہ تقریباً 10 گھنٹے میں بیسک تجوید کے رولز. میں بیسک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے جو ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے کوئی تجوید کورس نہیں پڑھا, یا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے تلفظ اور بیسک رولز آف تجوید ریسیٹیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو اس کورس کو ضرور ضرور جوائن کریں. بہت ہی مفید ہے. تھوڑے سی عرصے میں آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے, صرف آدھا گھنٹہ اسی کورس شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے. الحمدللہ جب آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں جو جنم لیتی ہیں, وہ یہ ہے کہ کیسے پڑھیں گے, کیا کریں گے, اور کیسے ہم ایویلیویٹ کیے جائیں گے. یہ پروفیشنلی ڈیزائن کورس ہے, یعنی یہ کورس اس لیے نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بس سن کے چلے جائیں, بلکہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اپنا وقت, اپنا حصہ اور اپنی انرجیز اس کے اندر ڈالنی ہے. ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا ہر ہفتے, اور اس ہوم ورک کو کرنے میں اور اس ہوم ورک کے علاوہ جو سیشن ہے وہ صرف فریہ آپ کے ساتھ ویکلی اور دوران ویک آپ سے اورلی بھی اور گروپ پر اسیس کریں گی. اس کے علاوہ ایک ورک بک ہے جو ہر لیسن کے بعد تقریباً 1 پیج کی ورک بک ہے. اس میں کچھ حصہ گرامر کا ہے اور کچھ حصہ ٹیکسٹ یعنی حدیث یا قرآن کی آیات سے ہے. اس کو لکھنے کی پریکٹس ہوگی, اور ورک بک وہ ایریا ہے جو کہ کافی لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور آخر میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. میری آپ سے التجا ہے کہ جب لیسن ختم ہو تو اسی ہفتے میں اس ورک بک کو کرنے کے لیے, لیسن کو کرنے کے لیے آپ کے 20 منٹ لگتے ہیں تقریباً مشکل سے, تو اسی وقت کر لیں گے تو آپ پکا ہو جائے گا. ایک ہوم ورک آپ نے کرنا ہے جو ملٹیپل چوائس ہے, سمپل ABCD. ایک ورک بک ہے, اور دونوں کا 15% آپ کے گریڈ کا حصہ ہے. ہوم ورک نہیں کریں گے, ہوم ورک اوپن بک ہے, ورک بک بھی اوپن بک ہے, تو مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے. مڈ ٹرم کا کوئز آپ کا ایک ہوگا, وہ بھی ملٹیپل چوائس ہوگا, اور اسی میں سے ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ, اور اس کے 30% ویٹیج ہے, جبکہ فائنل کوئز کی ویٹیج 40% ہے. فائنل کوئز پورے کورس پر مشتمل آپ کے جو اسباق ہیں اس پر ہوگا. اگر آپ نے 90% ابو لیے تو آپ کو ڈسٹنکشن ملے گی انشاءاللہ, اور 70 to 89 سرٹیفکیٹ آف میرٹ, اور ابو 50% پہ سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن پرووائڈیڈ 70% آپ کی اٹینڈنس ہے, اور سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن اگر آپ کی اٹینڈنس 50% سے زیادہ ہے. اس میں کورس میں کیا کیا مواد ہے؟ ایک ٹیکسٹ بک ہے, ایک ورک بک ہے, ایک الفاظ معانی کا کارڈ ہے. یہ مٹیریل آپ کو اگر ابھی نہیں ملا تو اس ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, پرووائڈیڈ آپ نے اپنے رجسٹریشن کرا لی ہے. اور اس مٹیریل کی ایک نامینل سی قیمت ہے, اگر آپ ادا نہ کر سکیں تو سمپلی الفلام منزل سے ریکویسٹ کر دیں, آپ کو وہ فری میں بھی بھیج سکتے ہیں پرووائڈیڈ. جو آپ اس کے کتابوں کی مد میں یا کوئی اگر کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں تو ساری کی ساری وہ اسی کورس کو تنظیم دینے میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں استعمال ہو رہی ہے. یہ ادارہ ناٹ فار پروفٹ ہے, بلکہ خود اپنے طور پہ اپنے ریسورسز سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتر سے بہتر طور سے آپ تک پہنچا سکیں قرآن کا فہم, سمجھ اور عمل.
تو اس کے علاوہ یہ ریکوائرڈ ہے، آپشنل میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تعلیم القرآن، اور اس کو آپشنل میں کہنا نہیں چاہتا، یہ پہلے ہوتا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم پڑھیں، اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ہم قرآن سے 5 منٹ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یو ایس بی میں آپ تمام مٹیریل لے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ سافٹ کاپیز بھی شیئر ہو رہی ہیں ہر سب مٹیریل کی۔ آئیے اب آتے ہیں قرآن کا جو سمجھنے کا جو کورس ہے، اس کا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، یعنی آپ کورس مکمل کر لیں گے تو کیا سیکھ چکے ہوں گے۔ ہمارا فوکس ہے 6 ہمارے ٹارگٹس ہیں، تو آپ یہ سمجھیے اگر یہ 6 چیزیں آپ کو اچیو ہو جائیں گی تو آپ نے کورس کو کے 20 گھنٹوں کو صحیح استعمال کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا 20 گھنٹے آپ اپنے قیمتی وقت کے لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ 20 گھنٹے اپنے قیمتی وقت کے انویسٹ کریں گے تو آپ کو حاصل کیا ہوگا۔ نمبر 1، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دلیل کیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم کے 50% سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، یس گارنٹیڈ۔ اگر آپ ہوم ورکس کریں گے، ورک بک کریں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو قرآن کریم کے آدھے سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ پہلا آبجیکٹیو ہی کنونس کر دینا چاہیے اس کو کہ آپ اپنے 20 گھنٹے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو نمبر 2، تمام کی تمام نماز سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی 90% کو تمام نماز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ کبھی ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ اسکول، کالج، گھر پہ ہمیں نماز سمجھائی گئی ہو کہ سمجھ کر پڑھنی ہے۔ اب سمجھ آ جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اس کے لیے تو 20 گھنٹے پینٹس ہیں، ساری زندگی بھی لوگ لگا دیتے ہیں اور یہاں تک نہیں پہنچتے۔ اگر نماز صرف سمجھ میں آ جائے تو دین اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا گارنٹیڈ۔ تیسری چیز، نماز مؤثر ہو جائے گی۔ ابھی جو ہم ٹکرے مارتے ہیں اس سے ایک نیا انداز آپ سیکھیں گے کہ آپ کس جگہ پہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، کب آپ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ آپ کا خشوع، خضوع اور شوق جو ہے بتائے گا کہ آپ کی نماز مؤثر ہو گئی ہے۔ نمبر 4، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ آیات کو آپ یوں ہی پڑھیں گے نہیں، یوں ہی آپ سنیں گے نہیں، بلکہ اس سے ہم ایک فارمولا نکالیں گے، بلکہ موجود ہے آلریڈی، کہ زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تصور اور احساس کے ساتھ ہم قرآن کریم کی آیات سے کیسے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ 5واں، نیک اعمال۔ اس کورس کے ذریعے اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دی جائے گی۔ اب جب میں اعلیٰ اخلاق کہتا ہوں تو اخلاقیات جو ہے یہ ایک انسانی صفت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی میں آپ کو کسی طرف ایک خاص کسی مکتب فکر کی طرف لے کے نہیں جایا جا رہا، بلکہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ، انسان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق کی ترغیب احادیث کے ذریعے اور لیٹسٹ جو موجود ہے انفارمیشن، ریسرچ، اس کے ذریعے الحمدللہ۔ اور سب سے آخر میں عربی بول چال بونس ہے، 100 جملے سیکھیں گے اور ایسا ڈائلاگ جس سے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سلائیڈ میرا خیال ہے بار بار آپ اس کو دیکھیے، اگر آپ کنونس ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی بتائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں تو آپ کو ایسے 2 صفحات نظر آئیں گے، اور یقین کریں اکثر لوگوں کو یہ ایک بہت ڈرائی پکچر پیش کرتے ہیں، نہ تو کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، نہ کوئی کلر ہے، الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ سے باہر ہیں، اور ہاں کانوں کو اچھے لگتے ہیں تو انسان سن لے اور سن کر محظوظ ہو جائے تو کیا کہ واقعی قرآن اس لیے اتارا گیا تھا؟ نہیں۔ آج ہم جو شروع کر رہے ہیں سلسلہ، اس میں یہ قرآن کے الفاظ آپ کو جگائیں گے، اندر سے آپ میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اور آپ ایک کورس کے بعد انشاءاللہ قرآن کے کریم کے کسی بھی صفحے پہ، کسی بھی تو نہیں کہیں گے لیکن اوسطاً کسی صفحے پر 50% سے زیادہ الفاظ کو جانتے ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے شیئر اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ صرف 20 گھنٹے میں اگر آپ صفحے کے آدھے الفاظ جان لیتے ہیں تو الحمدللہ دس از اے گریٹ اچیومنٹ۔ آئیے قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز یہ ہے، قرآن کریم کے نسخے کو کہتے ہیں مصحف۔ قرآن یعنی القرآن تو وہ ساؤنڈ ہے، آواز ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کا کلام اس آواز کی شیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، جس کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے لیے وہ جو کلمات ہیں ان کو جو ایک ترتیب دی گئی کاغذ پر، اس کا نام ہے مصحف۔ تو مصحف بہت انداز میں ہو سکتے ہیں، مختلف لکھائی کے انداز ہو سکتے ہیں، تو وہ جو مصحف ہے، یعنی آج سے آپ ٹریٹ کریں اس کو جو کہ ایک نسخہ ہے قرآن کریم کا اور ایک کاپی ہے، رائٹ؟ اس کاپی، اور آپ کے پاس اپنی کاپی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ سافٹ فارم میں ہے یا ہارڈ فارم میں ہے، اس پر آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو ساتھی ہے، کمپینین ہے، ایک مصحف ہونا چاہیے۔ اگر ابھی تک نہیں ہے تو بنا لیں۔ وہ جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے شیلف کے اوپر، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو وہاں پڑا ہے، پڑا بھی رہے گا، کبھی کھلے گا بھی۔ اپنے لیے ایک بنائیں پرسنل، جس کو روزانہ کھولیں آپ۔ تو صفحات اس مصحف کے اوسطاً 600 صفحے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، 15 الفاظ ہیں ایک صفحے پہ، یا 16 ہیں، یا 12 ہے، یا 13، اوسطاً 600 صفحات ہم لے رہے ہیں اس مصحف کے، جو مدینہ پرنٹنگ پریس سے جاری ہوتا ہے، اس کا تمام ورژن موجود ہے۔ 600 سے کچھ زیادہ صفحات تقریباً، یا 600۔ ہر سطر یعنی ہر صفحے پر 15 لائنیں ہوتی ہیں۔ تھوڑا سی میتھمیٹکس کریں تو 600 صفحات اور 15 لائنیں، اور اگر ہر صفحے، ہر لائن میں آپ سے کہوں کہ اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں، تو ایک صفحے پہ 15 ضرب 9، 135، یعنی اوسطاً 130 الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ نے ذہن کو قبول کرے، ذہن آپ کا، کہ ایک صفحے پہ 130 الفاظ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو اوپر دکھائے تھے، یہ ایک صفحے پہ 130 الفاظ اوسطاً ہیں۔ ایسے 600 صفحات ہیں۔ اگر 600 صفحات ہیں تو ایک، یعنی مصحف میں ٹوٹل الفاظ قرآن کریم کے کتنے بنے؟ 78,000۔ یہ میرا پہلا ٹارگٹ ہے کہ میرا ذہن اس بات کو قبول کرے کہ اگر 78,000 الفاظ میں قرآن کے سیکھ لوں گا یا سیکھ لوں گی، تو قرآن کریم کے سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آ جائیں گے۔ امیڈیٹلی آپ کا ذہن آپ کو کہتا ہے کہ 78,000 بہت زیادہ ہیں۔ آپ میرے سے اتفاق کریں گے، 78,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی پیدا کی ہمارے لیے؟ الفاظ کو تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن میں لایا گیا ہے۔ یعنی اصل الفاظ قرآن کریم کے صرف 17,000 الفاظ ہیں، 17,000، ناٹ 78,000۔ جس کو 17,000 الفاظ سمجھ میں آ گئے، اس کو قرآن کریم کے 78,000 الفاظ سمجھ میں آ گئے، الحمدللہ۔ جب ہم صرف کے قواعد اس کورس میں جو ہم گرامر پڑھیں گے، اور گرامر کے لفظ سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، بلکہ گرامر ہی اس کورس کا وہ ذریعہ ہے جو کہ ہم نے دلچسپ بنا دیا ہے، اشاروں کے ذریعے۔ اب تو میں کہتا ہوں 2 گھنٹے آپ اشاروں کے ذریعے سیکھتے ہیں کلاس میں، اور پورا ہفتہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ سسٹر فریہ آپ کو پریکٹس ایسی کرائیں گے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ پوری طرح سے جان لیں گے جو بھی گرامر آپ سیکھیں گے۔ البتہ 4,500 بھی زیادہ لگتے ہیں، تو مادے کے لحاظ سے صرف 1850 ایسے مادے ہیں جن کو سیکھنے سے قرآن کریم کے آپ 78,000 الفاظ سیکھ لیں گے۔ یقیناً یہ پہلا وہ لفظ آیا ہے اب تک کورس میں جس میں آپ سوچیں گے اور پوچھیں گے کہ مادہ کیا ہوتا ہے اور روٹ لیٹرز کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو ریز ہینڈ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور روٹ لیٹر اور مادہ کیا ہوتا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ ان الفاظ کو اگر دیکھیں، علیمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ ان تمام الفاظ میں کوئی چیز مشترک ہے، عین، لام، میم، یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم کہیں گے یہ مادہ ہے۔ اوسطاً، مطلب عام طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک مادے سے 2-4 الفاظ بھی آ سکتے ہیں، تو بہت سے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ ان تمام میں علم کا معنی پایا جائے گا۔ علیمہ کا معنی اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے خود سیکھا، تعلیم ایجوکیشن، عالم جاننے والا، علیم بہت زیادہ، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ علیم ہے۔ اور علام اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ جانتا ہے۔ علام ہم کہتے ہیں نا فلاں علامہ ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ جب ہم اس انداز میں سیکھ لیں گے تو ہمیں صرف 1850 مادوں کی تفصیل جاننی ہے۔ تو اس ساری ایکسرسائز میں آپ تک کیا بات پہنچانی تھی؟
وہ یہ پہنچانی تھی کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، آپ کے ذہن سے بوجھ اتر جائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو الفاظ پڑھے تھے وہ ہم نے یہ 5 الفاظ پڑھے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہمارا طریقہ سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم ان کا لفظ با لفظ ترجمہ سیکھتے ہیں، پھر روان ترجمہ یعنی رننگ ٹرانسلیشن، اس کے بعد جب ہم گرامر سیکھیں گے تو ان الفاظ کے گرامر کے پہلو پہ، قواعد کے پہلو پہ بھی گفتگو کریں گے، اور سب سے آخر میں ہمارا ٹاسک ہے اس میں سے کیا اسباق ملتے ہیں، یعنی مفہوم کیا ہے، اور آبجیکٹو ہمارا ہوتا ہے کہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اردو یا انگریزی میں بھی جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے، جب مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے مطابق ہم ایکشن لیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان 5 الفاظ کو، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرو، کیا کرو کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آؤ شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ یہ انسٹرکشنز ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے یا کسی اور موقع پر بھی۔ ان الفاظ کا خاص نام ہے، جو پچھلی بار بات ہوئی تھی، تعوذ، میں نے کہا تھا سب یاد کر لیں، تعوذ، واو پہ شد ہے تو اس کا مطلب ہے واو کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی مرتبہ تعو جزم کے ساتھ اور اس کے بعد پیش کے ساتھ، تعوذ یا تعوذن، رائٹ، تعوذ، اس کو یاد کر لیں، تعوذ نہیں پڑھنا، تعوذ۔ تو یہ اس کا نام ہے ٹیکنیکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ یہ جو کلمات ہیں اس کا ہمارا جو ٹارگیٹ کیا، ہمیں یہاں پہ 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے کہ سیفٹی فرسٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حفاظت میں لے کر آئیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، خاص کر قرآن کریم پڑھنے سے پہلے۔ قرآن کریم آپ کو ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت کے حاصل کرنے میں کیا چیز حاوی ہوتی ہے؟ شیطان، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے؟ سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو اس نے بھٹکایا یا بھٹکانے کی کوشش کی، اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا، اس نے یہ دعویٰ کیا، کس بیسس پہ؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ تکبر کی وجہ سے اس نے کفر کر لیا، اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ آج کا، یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا لیسن تھا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شیطان ہر شخص کے ساتھ ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں کہ اس پر اٹیک نہیں ہوگا، مسلسل وہ حملہ ہم پر کر رہا ہے، چاہے ہم گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، دوستوں میں ہیں، موبائل پر ہیں، اکیلے ہیں، ہم مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ان کلمات کو ادا کرنا دل سے۔ دل سے کیا مراد ہے؟ آئیے تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دل سے کیا مراد ہے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو کیا کیا اللہ نے؟ اس کو دھتکار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ ان کلمات کا جو معنی اور مفہوم یہی بتاتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان، شیطان جو کہ الرجیم ہے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کی باتوں میں ہم نہ آئیں، اور اس کی باتوں میں آ جائیں تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں۔ شیطان کے ساتھ جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس کی کہ دل سے پڑھنے کا اور اس کا اثر قبول کرنے کا کیا مقصد ہے۔ یاد رکھیے، ان کلمات کو ادا کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ تصور میں احساس آپ کا یہ ہو کہ آپ غیر محفوظ ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، اور ان کلمات کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی
رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. یعنی چینج آف تصور کیا ہے؟ آپ کی فیلنگز سے. یعنی جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی سیفٹی بیلٹ پہنتے ہیں، سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، تو آپ کا تصور ہوتا ہے کہ آپ سیف ہو گئے ہیں. اسی طرح ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں اب شیطان کے وسوسوں سے، ہیلوں سے حفاظت میں ہوں. یہ ایسا ہی ہے کمرے میں اگر آپ ہوں اور کمرے کے دروازے کی اگر آپ چھٹکنی یا بولٹ لگا دیں تو آپ سیف فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے بات کی تھی پچھلی بار کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے ذریعے 12 عادات 12 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پرسن سیکھیں گے. یعنی 12 عادات ایسی جس سے کو اپنانے سے ہم کامیاب انسان بن جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پچھلے ہفتے ہم نے پہلی عادت سیکھی تھی. وہ پہلی عادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، پہلی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے کر آئیں، اور وہ ان الفاظ کی ادا کرنے سے. جہاں بھی جائیں، کسی میٹنگ میں جائیں، بازار میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ان کلمات کو یاد رکھیے. اعوذ باللہ، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. غصہ آئے تب بھی یہ کریں. تو آئیے کیسے ہم ان کلمات کو بھی زندگی میں لے کر آئیں گے. سب سے پہلے مطالعہ کریں گے. یہ سلائیڈ ہر لیسن میں اپلائی ہوگی. جو بھی ہم پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں مطالعہ، اسٹڈی. اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ایسینشل ہیں، ضروری ہیں، اور وہ 2 چیزیں تصور اور احساس. تصور کہتے ہیں امیجینیشن، احساس کہتے ہیں فیلنگز. یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو قرآن کا امپیکٹ، اثر ہمارے دل پہ نہیں پڑے گا. تصور میں لے کر آئیں شیطان کیا ہے، تصور میں لے کر آئیں کس کو اس نے گمراہ کیا ہے، تصور کریں کہ وہ دشمن ہے، اس بات کو تصور کریں کہ اس کو آپ مار نہیں سکتے. اب اس احساس کے آپ، یعنی آپ اس سے آپ غیر محفوظ ہیں، اس احساس کو تبدیل کرنا کہ اب آپ اپنے آپ کو حفاظت میں تصور کریں. یہ کلمات ادا کریں گے تو ہوگا. تو یہ ہماری پریکٹس ہے. ہم جو بھی کلمات ہوں گے ان کو ہم دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے انداز میں اللہ سے مانگیں گے. اپنا احتساب کریں گے، کیونکہ صرف دعائی کلمات کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. عمل کے بعد، احتساب کے بعد آپ ایک پلان بنائیں گے اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا. اور اگر آپ پھر ناکام ہوتے ہیں، اپنا احتساب کریں، پلان کریں، احتساب کریں. جب آپ کامیاب ہو جائیں تو اس بات کو آگے پہنچائیں، یعنی تبلیغ. تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہم نے پہلے لیسن میں سیکھ لیا تھا. 4 سٹیپ پروسیس ہے تصور اور احساس کے بعد. وہ 4 سٹیپ کیا ہیں؟ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. دعا یعنی آسک، یعنی مانگنا. احتساب اکاؤنٹیبلٹی اپنی. پلان فار فیوچر. تبلیغ پروپگیٹ، دوسروں تک پہنچانا. تمام چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد ہم نے گرامر شروع کیا تھا. گرامر میں ہم نے یہ 7 الفاظ سیکھے تھے، اور ان 7 الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے 6 جو ہیں بیسک پروناؤنز ہیں. پروناؤن کہتے ہیں ایسے اسم جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ان کو کہتے ہیں وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کہا انداز کیا ہے؟ اس کورس کی انفرادی جو خصوصیت ہے، منفرد انداز یہ ہے جس کے ذریعے اس کو ہم کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، TPI. ان حروف کو آگے پیچھے نہیں کرنا ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. TPI کے ذریعے تبدیلی انشاءاللہ ضرور آئے گی. TPI کیا ہے؟ اپنے تمام وجود کا استعمال. وجود کیا ہے؟ سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتا کر، دل سے مل کر. یہ اس کورس کا آپ کے پرائم، اس کا جو ایسپیکٹ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کو جلد اور آسان طریقے سے سیکھیں گے. پھر سے میرے ساتھ دہرائیے، سنیے. یعنی کوشش سٹارٹ ہوتا ہے سننے سے. سننا، پھر دیکھنا، پھر سوچنا، بولنا، بتانا اشاروں سے، اور دل سے اور مل کر شوق سے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے. اس کو پکا یاد کرنا. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر. الحمدللہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار بنایا کہ کس طریقے سے ہم الفاظ کے اشارے کریں گے. جب میں ہوا کہتا ہوں تو مراد ہوتی ہے وہ ایک مرد. وہ ایک مرد. دائیں ہاتھ مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ
عورت کے لیے، یعنی دائیں ہاتھ کے اشارے مرد کے لیے ہوں گے، بائیں ہاتھ کے اشارے عورت کے لیے. ایک انگلی کا اشارہ واحد کے لیے یعنی یہ سنگولر، اور 4 کا اشارہ جمع کے لیے. اگر دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں تو مراد ہوگی مذکر واحد کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں اور کوئی الفاظ ذکر کر رہا ہوں کسی چیز کا تو میں مؤنث کی بات کر رہا ہوں اور واحد کی. تو ایک واحد کے لیے، 4 جمع کے لیے، دایاں ہاتھ مذکر بایاں مؤنث. جب کسی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو میں دائیں طرف اشارہ کروں گا، جب کسی سے مخاطب ہو کے بات کی جائے تو میں سامنے اشارہ کروں گا، جب میں خود بات کروں گا تو اپنی طرف. یقین جانیے یہ 3 ہی انداز ہیں جس میں گفتگو کی جا سکتی ہے. تو آئیے ان 3 انداز کو سیکھنے کے لیے اشاروں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ دہرائیے گھر پہ. جب میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک مرد، تو میں صرف یہ تمام باتیں کہنے کے لیے وہ ایک مرد صرف انگلی کا اشارہ رائٹ پہ کرتا ہوں تو میرے یہ اشارہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ ہوا ہوا ہوا. 3 مرتبہ آپ بولیں اس اشارے سے ہوا 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 تو آپ کا دماغ سمجھ لے گا. جب میں دائیں طرف اشارہ کرتا ہوں تو ذہن میں تصور ہو اس کھڑکی یا دروازے بیٹھا ہے کوئی ایک شخص. اپنے مائکس میوٹ کر کے بولیے ہوا وہ ایک مرد. اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک مرد کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ انگلی کا اشارہ بتائے گا مرد ہے اور ایک ہے. اشارہ ادھر کا بتائے گا کہ وہ شخص جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. دیکھیں 3 انداز گفتگو کے. سو وہ سب، وہ سب، ہوا ہم. آپ سامنے والے سے بات کرنی ہے تو تم ایک اور اپنے سے میں ایک. تم ایک یا آپ ایک سے وہ کہیں گے انتا انتا انتا. تصور میں یہ سامنے والے شخص سے آپ بات کر رہے ہیں. انتا مسلم تم مسلمان ہو، انتا ولدن تم ایک لڑکے ہو. انا اپنے لیے انا. سو انتا انا مسلم میں مسلم ہوں. تو دیکھیں انتا تم، انا میں، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انا میں، انتم تم سب، نحنو ہم سب. تو دیٹس اٹ. پھر سے ہوا ہم، انتا انا، انتم ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. اب 5 منٹ پریکٹس کریں انشاءاللہ پکا ہو جائے گا گھر پہ بیٹھ کے شیشے کے سامنے یا ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے یہ 6 الفاظ یاد نہیں کیے بلکہ قرآن کریم کے 1295 الفاظ یاد کر لیے. الحمدللہ اتنا آسان ہے قرآن سمجھنا اور سیکھنا. آئیے پہلا ڈائلاگ ہم نے پچھلی بار کیا کہ ڈائلاگ کے ذریعے یعنی گفتگو کے ذریعے، تکلم کے ذریعے، محادثہ کے ذریعے کیسے آپس میں گفتگو کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں عربی، اور عربی سیکھنے سے قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں. من کا مطلب ہے کون. تو کون اگر میں کہوں من ہوا تو میں کہہ رہا ہوں وہ کون ہے. تو جواب میں کیا ہوگا؟ ہوا مسلم. دیکھیے میں آپ سے پوچھوں گا آپ جواب دیجئے. من ہوا مسلم. مسلم ایک مسلمان کو کہتے ہیں. اس کی جمع آج سیکھ لیتے ہیں مسلمون. دیکھیں اردو میں تو ہم مسلم کی جمع میرا خیال ہے مسلم ہی کرتے ہیں. مسلمان ایک اور بہت سارے مسلمان. تو عربی میں بڑا آسان ہے کہ مسلم کے لیے تو ایک مسلمان مسلم، اور زیادہ کے لیے آخر میں واو نون لگا دیا مسلمون. تو من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. من ہم وہ سب کون ہے؟ تو ہم مسلمون. دیکھیے ایک تھا تو ہوا کے ساتھ مسلم لگایا، بہت سارے ہیں تو ہم نے ہم استعمال کیا. تو ڈائریکٹ اپلیکیشن آ گئی. ہوا سیکھا تھا، من ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون. من انتا تم کون ہو؟ اب انتا کا جواب جب شخص کو ملے گا وہ انا سے جواب دے گا. من انتا تو کون ہے؟ میں مسلمان ہوں. من انتا انا مسلم. من انتم تم کون ہو؟ ہم سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمون. اسی طرح واو فا یا آ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، آ کا مطلب کیا مینس کوشچن. تو وہ ہوا کا معنی ہوگا اور وہ ایک. وہ کون؟ وہ ایک مرد. کہنے کی ضرورت نہیں ہے مرد کیونکہ ایک مرد یہ بتا رہی ہے انگلی. وہ ہوا وہ ہم وہ انتا وہ انا وہ انتم وہ نحنو.
واو کی جگہ فا لگا دے تو مانو کا پس ہینس پھر فہوا پس وہ فہم فانتا فانا فانتم فنحنو. یہ تھی ہماری پریکٹس. کرنے والے کام کیا ہے؟ ہفتہ وار ہوم ورک ہے, ہفتہ وار ورک بک ہے, روزانہ کی تلاوت 5 منٹ کی. الحمدللہ نقطہ تعلیم, ہر لیسن میں نقطہ تعلیم ہوگا جو آپ کو انسپائر کرے گا اور ٹپس دے گا. اس کو میں کہتا ہوں موٹیویشنل ٹپ. پچھلے ہفتے کی ٹپ یہ تھی کہ آپ کے پاس بہت ہی زبردست اور طاقتور دماغ ہے. ثبوت دلیل کیا؟ کسی بھی دماغ میں تقریباً 1 ٹریلین سیلز ہیں, برین سیلز. تو 1 ٹریلین تو بہت زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے پہلا سبق مکمل کر کے 12 ایسے الفاظ سیکھے جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں 7000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں. الحمدللہ میں صرف 1 منٹ کی بریک لوں